बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं बनी गाला शिफ्ट होने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त उन्होंने लगाई है। शर्त यह है कि पहले मेरे कारकुनों को रिहा किया जाए, उसके बाद मैं गौर करूँगा बनी गाला शिफ्ट होने पर। इससे पहले हमेशा ये स्टेटमेंट आई कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैं बनी गाला शिफ्ट होऊंगा, ना खैबर पख्तूनख्वा में कहीं जाऊंगा, सवाल नहीं पैदा होता जब तक मेरे कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता। ये नहीं हो सकता कि हमारे लोग अंदर हों और गिरफ्तार हों और मैं जाकर कहीं घर में बैठ जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। अब ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ रवैया है, मुख्तलिफ बयान है, मुख्तलिफ ऐलान है जो हमने माजी में सियासतदानों की तरफ से देखे हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ की मिसाल लें तो वो तो जिस तरह जद्दा भागे थे तो कारकुन और उनके लीडर्स नून लीग के वो पीछे जेलों में ही सड़ रहे थे और मियाँ साहब लिख कर दे गए थे 10 साल के लिए कि जी मैं तो अब पाकिस्तान नहीं आऊँगा और सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, और झूठ बोलते रहे कि कोई उन्होंने इस तरह की डील नहीं की। अब जाहिर है कि जब दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, यहाँ से गए भी जिस तरह प्लेटलेट्स गिरा कर थे, और फैसल वार्डा ने कहा कि हमने खुद उनके प्लेटलेट्स जिस तरह रिपोर्ट्स बनाई थी वो सब बातें आ चुकी। फिर अब मियाँ साहब की वापसी होती है तो डील के तहत होती है। ये इस दफ़ा मुख्तलिफ है। अवाम का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर और ओवरसीज़ का प्रेशर हर तरह से इतना बढ़ गया कि अब इस हुकूमत के बस की बात नहीं रही। आज भी मुज़ाकरात हुए और उसके बाद नज़र ये आ रहा है कि तहरीके इंसाफ के रहनुमा बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो एलामिया सामने आया है मुज़ाकरात का, ये दूसरा दौर था। इसमें एक तो कहा जा रहा है कि आइंदा की तारीख का अगले हफ्ते ऐलान किया जाएगा, लेकिन इसमें बार बार एक लफ्ज़ जो दोहराया जा रहा है वो है इमरान खान साहब। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, ये 1 2 3 4 5 6 मरतबा इमरान खान का नाम लेकर साहब लिखा गया है साथ। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए चीज़ें किस तरह बदल रही हैं। कारकुनान को रिहा किया जाए, उसके बाद बनी गाला मुंतकली की ऑफर पर गौर करूँगा। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जी देखें क्या वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हमारे लीडर्स एनआरओ मांगा करते थे और उसके बदले अपनी रिहाइयाँ और डीलें होती थीं। आज हुकूमत एनआरओ मांग रही है इमरान खान से, एक जेल में कैद एक कैदी से। तो ये फ़र्क है, ये हालात में फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये बातें अब हो रही हैं। इसी में आप देखें कि जो सलमान अकबर राजा हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि हम अपने शहरों का हिसाब लेंगे। इमरान खान ने सलमान अकबर राजा के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया है। ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ क्या कहा है सलमान अकबर राजा ने। खान साहब का पैगाम यही है कि हम हिसाब लेंगे, हम शहदा के खून का हिसाब लेंगे। जो हमारे गुमशुदा लोग हैं, अब 3 हफ्ते होने को आए हैं, इस वक्त 60 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका इल्म नहीं कि वो कहाँ गए। हम यही समझेंगे कि वो भी शहीद हो गए, उनकी लाशों को कहीं दफनाया गया है। हम तकाजा करेंगे कि तमाम वाक़यात सामने रखे जाएं। इसीलिए हम कह रहे हैं 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बने ताकि हकीकत अवाम के सामने आए। यानी वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा है और अब सबसे पहली बात कि कारकुनों की रिहाई होगी तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन दोनों साथ चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सच पे पर्दा डाले रखें, फरेब पर एक निज़ाम कायम रखें और समझें कि सब। ले जी, ये तो इमरान खान ने पैगाम दिया है सलमान अकबर राजा के ज़रिए। इसके अलावा आप देखिए अब क्या हो रहा है। एक तरफ जो लोग रिहा हुए हैं उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो सुनने के काबिल हैं। जिनकी सज़ाएं माफ़ हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद, बाहर आते ही, जेल से बाहर आते ही वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान के। अंदाज़ा लगाइए कि सोचा नहीं जा सकता। अभी जेल के बाहर खड़े हैं, पुलिस आ गई, उन्होंने उनको वहाँ से हटाया। जेल की दीवार नज़र आ रही है, सलाखें नज़र आ रही हैं, वो गेट नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन लोग वहीं पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं इमरान खान के हक़ में। तो ये कैद काटने के बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे, इमरान खान के हक़ में खड़े हैं, डटे हुए हैं और अब भी उन्हीं के वोटर और सपोर्टर हैं। इमरान खान को बनी गाला मुंतकली की पेशकश की गई है, फैसल चौधरी का ये दावा है और मैंने आपको बता दिया है। अब इस वक्त के इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रिहा कर दें कारकुनों को, फिर मैं इस पर सोचूंगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। अली मीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए हैं, रिहाइयाँ भी हो रही हैं, गिरफ्तारी के ऑर्डर भी मुअत्तल हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। और पहली दफ़ा अली मीन गंडापुर के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। अली मीन गंडापुर की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वो कह लगा रहे हैं। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये असली मुज़ाकरात नहीं हैं, हम इस बारे में आपको पहले आगाह कर चुके हैं।
یہ مذاکرات ویسے ہی چل رہے ہیں، اچھا جی اگلے ہفتے اعلامیہ آ جائے گا، پھر مذاکرات ہوں گے. بات اصل میں کہیں اور ہے. ہاں، ان میں جو کہا گیا تھا کہ جی آپ لکھ کر دے دیں اپنے مطالبات، جو 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا ہے، کارکنوں کی رہائی ہے، وہ لکھ کر دینے سے انکار کر دیا ہے. تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا لکھ کر نہیں دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں آگے بات کس طرح سے بڑھتی ہے. باقی ایک بات جو شہباز شریف صاحب کے گلے پڑ گئی ہے وہ ہے او اور کر کے احتجاج کریں. کریں پہلے کہتے تھے، اب کہتے ہیں کر کے احتجاج کریں. شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کر دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے مہنگائی 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور اس پر ہم بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں. جو بات وہ آپ سے چھپائیں گے، جو نہیں بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک، یہ کوئی تحریک انصاف کی، پاکستان کی کسی این جی او کی رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. غربت 7% بڑھ گئی ہے، 7%. 1,30,00,000 لوگ، مزید 1,30,00,000 لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں صرف ایک سال میں. مزید 1,30,00,000، 10 کروڑ سے پہلے ہی تعداد زیادہ. آپ اندازہ لگائیے کتنی خوفناک بات ہے یہ. اور شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں. آج ایک اور ویڈیو آئی مریم نواز صاحبہ کی، 13 گاڑیوں میں پھرنے کی ویڈیو. 13 گاڑیوں میں پھر رہی ہیں. وہی مرسڈیز بھی ہے جس کے کروڑوں کے ٹائر اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لوازمات اور کیا کچھ اس کا بدلا گیا، وہ مرسڈیز بھی ہے. یہ پہلے بھی لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مریم کر رہی ہیں. لیکن اب جو حالات ہیں ملک کے، اس میں دعوے جس طرح کے کرتی ہیں تو آپ یہ اپنا پروٹوکول ہی کم کر دیں. یہ تو لاکھوں کا پیٹرول صرف ایک دورے میں ان کا لگ جاتا ہوگا، لاکھوں کا. آپ اندازہ لگائیں، لاکھوں کا پیٹرول اڑا دیتی ہیں. 13 گاڑیاں لے کر پھرتے ہیں. یہ ہے غریب قوم، یہ ہے غریب ملک. اس کے حکمران کتنے امیر ہیں کہ 13 گاڑیاں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور میں نے گنی، آپ اندازہ لگائیے، ابھی تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہوں گی. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کدھر جا رہی تھیں کہ ابھی انہوں نے مہربانی کی کہ 13 ہیں، ورنہ 20-25 گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. اور اچھا، حکومت سے مذاکرات کے اہم دور سے قبل عمران خان کی پارٹی کو اہم ہدایت یہ ہے کہ کارکنوں کی رہائی سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے کسی صورت. یہ ہمارا مین مطالبہ ہے. جب تک یہ نہیں مانا جائے گا، اس سے بات کسی صورت ہم آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک یہ نہیں ہوگا. صنعت کاروں کا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ. اب صنعت کار بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ کہتے تھے جی ہم تو خود صنعت کار ہیں، صنعت کاروں کو بڑی سہولت دیں گے، لیکن صنعت کار بھی ان سے تنگ ہیں اور ان سے پریشان ہیں. اب میں آپ کو سنواتا ہوں نعرے جو لگائے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے جب ان کو رہائی ملی ہے. قیدی نمبر 804 ایوانوں کا سالار. رہائی کے بعد کارکن وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے، نعرے بازی جاری. اب یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ان کو ہار پہنائے گئے ہیں، پھر وہاں آ کر انہوں نے نعرے لگائے ہیں. وہ میں آپ کو نعرے سنواتا ہوں اور جیل کے باہر جو نعرے لگے ہیں وہ بھی سنواتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر سنیے. راجہ پرویز اشرف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق وزیر اعظم، ان کی موجودگی میں وہ کسی شادی کی تقریب میں شریک ہیں اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں اسٹیج پر کہ جبکہ دولہے کو عمران خان کی تصویر ہار پہنائے جا رہے ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ہار اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے فنکشنز میں ان کے سامنے. اب نعرے سنیے. یہ تو پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، یہ سنیے گا. وزارت عظمیٰ کا حقدار قیدی نمبر 804 اور ایوانوں کا سالار. یہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہاں پر نعرے لگے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی خبر جو میں مس کر رہا تھا. قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کا 8 جنوری کو اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا اعلان. اب یہ قائمہ کمیٹی ہے اور یہ کہہ رہی ہے 8 جنوری کو تو ہم جائیں گے. انسانی حقوق کی یہ کمیٹی ہے اور کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے. 8 جنوری کو اڈیالہ جیل کے دورے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا. کمیٹی کے دورے میں عامر ڈوگر اور ڈاکٹر امجد نے بھی شریک ہونے کا کہا ہے. چیئرمین کمیٹی صاحبزاد حامد رضا، یہ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے. اور اب خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، یہ نعرے لگائے ہیں ملٹری کورٹ سے سزا پا کر رہا ہونے والے افراد کے ان کی طرف سے. اور مناظر بھی بڑے جذباتی ہیں، گلے مل رہے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے. اور یہ نعرے سنیے. یہ سلام دعا ہو رہی ہے. جذباتی انداز ہے. ایک شخص نعرے لگاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں اور پھر پولیس آ جاتی ہے، وہی جیل کی پولیس، وہ ان کو روکتی ہے اور وہاں سے ان کو ہٹاتی ہے کہ یہاں سے جاؤ، یہاں نہ نعرے لگائے. اور ویڈیوز بن رہی ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر نعرے لگ رہے ہیں.
یہ میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ اس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھیے, یہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ نعرے لگ رہے ہیں, خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار. یہ دیکھیں, یہ جذباتی مناظر, اور لوگ وہاں پر رک نہیں رہے اور پولیس والے ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں نہ لگاؤ. دیکھیں پولیس اہلکار آ گئے, پھر یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں. تو وہ عمران خان کی سپورٹ کم نہیں ہو رہی, نیچے نہیں جا رہی, سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی اس کے بعد بھی وہ آ کر وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کس طرح وہ لوگ ملے ہیں وہاں پر. پھر یہ دیکھیے, یہ وہاں پر یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں بکنے والا لچکنے والا ڈرنے والا, باقاعدہ کیمرے کے آگے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا جی, علی امین گنڈا پور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے اور بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے. پھر مذاکرات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب, اب یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کے لیے ان کا موڈ خوشگوار کہا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت کے علاوہ بھی یہ لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور وہاں پر جس طرف مذاکرات بڑھ رہے ہیں, ان کی باڈی لینگویج سے بھی, ان کی گفتگو سے بھی اب وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ اب کافی خوش نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اچھی خبریں اب جلدی ملنے والی ہیں, اور انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کا بھی کہا کہ اس سے پہلے ہی معاملات حل ہو جائیں گے. تو جب یہ کہہ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ہی معاملات حل ہو جائیں گے, تو آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ کون سے معاملات ہیں. ظاہر ہے مین چیز عمران خان کی رہائی ہے. تو یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے. مذاکرات کا دوسرا دور ختم, پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پر عمران خان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. حکومت کہہ رہی ہے جتنی دفعہ ملنا چاہیں, جب ملنا چاہیں عمران خان سے آپ ملتے رہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ دن مختص ہیں, آپ جائیں مل لیں. تو چیزیں اب آپ دیکھ لیے کہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور بڑا اچھا ماحول ابھی نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں مزید انفولڈ ہوتی ہیں. جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.